بعد ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اگر جو شخص ایسا کرے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورہ منافقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ ابن ماجہ. ذی وقار صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، عزیزان ملت، میرے عزیز دوستو، میں آج کے اس سالانہ تقابلی پروگرام میں اپنے منتخب کردہ عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، یعنی مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں. آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں فتنہ ارتداد کسے کہتے ہیں. ارتداد باب افتعال سے ہے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا، یعنی مرتد ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والے جن امور کی پیشین گوئی فرمائی ہے ان میں فتنہ ارتداد بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایمان پر قائم رہنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کے انگارے کو رکھنا. صحیح بخاری. اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص صبح کو مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا لیکن صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کا سینہ ایمان سے خالی ہوگا. صحیح مسلم. چنانچہ آج یہ فتنہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. مسلم معاشرہ ایسا کوئی بھی نہیں جہاں کے لوگ اس فتنے کی زد سے محفوظ ہوں. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام تو عوام لیکن علماء بھی اس فتنے کے زد سے اور اس فتنے کا احساس بہت کم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ. میں آئیے ان فتنوں کو جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں ان فتنہ ارتداد کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلا کہ بہت سے مسلم علاقے ایسے ہیں جہاں دور دور تک اسلام کا نام و نشان معلوم نہیں. انہیں اسلام کے متعلق بس اتنا معلوم ہے ھذا ما وجدنا علیہ آباؤنا، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے پایا ہے. عزیزان ملت، بلکہ ان کو اسلام اور ایمان کی حقانیت کا علم نہیں، وہ اسلام کی سنہری تعلیمات سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ ابن ماجہ. اور یہاں تک کہ حال یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں کئی مسلم گھروں کے اندر مورتیوں کی تصویریں بھی دیکھی جا رہی ہے. یہ شہر اور اس کی ترقی سے کوسوں دور رہنے والے مفلوق الحال لوگ ہیں اور اس کے عیسائی مشنریز ان کی مفلوق الحال اور غربت اور جاہلیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے عیسائیت مذہب کی طرف بلا رہے ہیں، مائل کر لیتے ہیں. اور اس میں ہندو تنظیمیں بھی اس کے شانہ بشانہ ہے. نمبر 2، اس فتنہ ارتداد میں ایک فتنہ اولاد اور خاص طور پر لڑکیوں کے ارتداد کا فتنہ ہے. یوں تو اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی خواہش ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسانوں میں سب سے مقدس ہستی انبیاء کرام نے بھی اس کی خواہش کی ہے اور اولاد صالح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہے رب ہب لی من الصالحین. لیکن جتنی بڑی یہ اولاد نعمت ہے اسی طرح باعث زحمت بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، سورہ منافقون کے اندر فرمایا کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اگر جو شخص ایسا کرے وہ بڑا ہی ضیاءکار لوگوں میں سے ہے. عزیزان ملت، اس لیے آج ہم جس تعلیم کی طرف دعوت دیے جا رہے ہیں اسے ہمیں بڑی
مثبت انداز میں بڑو فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اور کیونکہ آج اس اسلام کے اس تعلیم کے ذریعے جو جدید تعلیم کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے بھی شاعر اسلام پامال کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح تاکہ ہماری بچیاں بھی ارتداد جیسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اکبر الہ آبادی نے بطور طنز سے کہا تھا کہ حامدہ چمکی نہ تھی تعلیم سے بیگانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی تعلیم سے بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ ہمیں اپنی بچیوں کو بھی دینی تعلیم سے بہرور کرنا ہوگا تاکہ وہ ارتداد جیسے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور آنے والی نسل کو بھی اس کے ذریعے صراط مستقیم پر گامزن کر سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو کہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر جڑ اور اصل مضبوط ہوگی تو عمارت بھی پائیدار ہوگی، اور اگر عمارت میں اگر جڑ ہی کھوکھلی ہوگی تو اس پر جو عمارت قائم ہوگی، جو اس میں عمارت بنے گی، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کب تک اب فلک بوس رہے اور کب زمین بوس ہو جائے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات، وجود زن سے ہے تصویر کائنات، اسی کے ساتھ سے ہے سوز درو پیدا۔ حضرات گرامی، والدین کو یہ سوچنا ہوگا جو اپنے بچوں کو موبائل فون، اینڈرائڈ فون دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، نہیں میرے بھائیوں، اسے سوچنا ہوگا اور بڑے ہی مثبت انداز میں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ میں اسی کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، مسلم بھائیوں بہنوں کو فتنے ارتداد جیسی عظیم فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔